تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہم لوگوں نے 68 تک آج پڑھا ہے، 57 سے 68 12 آیات ہم لوگوں نے دیکھی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 12 آیات میں ہم نے کیا کیا اہم باتیں سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کفار اور مشرکین سے، اور خاص طور سے وہ کفار اور مشرکین جو اسلام کا اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے دوستی کرنا حرام ہے، ان سے دلی تعلق رکھنا حرام ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ ہم سلوک کریں گے، لیکن دلی تعلق اور دوستی ہم نہیں رکھیں گے۔ دوسری چیز یہ پتہ لگی کہ اسلام کے دشمنوں کو اسلام کے جو شعائر ہیں، اسلام کے جو سمبلز ہیں، جو سائنس ہیں، اذان ہے، نماز ہے، ان سے خاص طور سے ان کو الرجی اور چڑ ہے۔ تیسری بات یہ پتہ لگی کہ برائی سے نہ روکنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور علماء ربانی کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکیں۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ یہودی ایک نمبر کے گستاخ اور بدتمیز تھے، اللہ کی گستاخی کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر اور ہم مالدار ہے، اور کبھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ، اللہ کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں، اللہ بخیل ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ الجزاء من جنس العمل، اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کا بدلہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا عمل ہوتا ہے۔ یہودیوں نے اللہ کو بخیل کہا، نتیجہ یہ نکلا اللہ نے دنیا کی سب سے بخیل قوم ان کو بنا دیا۔ قرآن کریم پر اگر ایمان لایا جائے تو قرآن رحمت ہے، قرآن کا انکار کر دیا جائے تو قرآن ہمارے لیے عذاب کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ قرآن کو پکڑنا باعث نجات اور باعث عزت ہے، قرآن کو چھوڑ دینا باعث ذلت و رسوائی ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ یہودی ہمیشہ زمین کے اندر فساد مچانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، فساد فی الارض ان کا شیوا رہا ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آئیں تو ہم ان پر آسمان سے اور نیچے سے ہم ان کو کھلائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اور عمل کا راستہ یہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی خیر و برکت لاتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پوری امانت داری کے ساتھ اپنی امت تک پہنچا دیا، اور کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جو امت کو بتانا ضروری ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ پتہ لگا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی میں لگے رہیں تو اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا، اور اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت کرے گا، جیسے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ یہودی اگر تورات اور انجیل پر عمل پیرا نہ ہو، قرآن پر عمل پیرا نہ ہو، تو ان کی دینداری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ اور آخری چیز یہ کہ دین کا مذاق اڑانے والا بھی بے عقل اور بے وقوف ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے دین کا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں فرمایا اتخذوها حزوا ولعبا، ان لوگوں نے دین کو اور قرآن و سنت کو مذاق بنا کے رکھا ہے، دین کے شاعر کو مذاق بنا کے رکھا ہے، کیونکہ یہ کم عقل لوگ ہیں۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 تھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آیت نمبر 69 سے اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔